بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 7 اگست ہے، جمعہ کا دن، اور اسلام آباد میں صبح کا وقت ہے۔ بادل ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مونسون کا سلسلہ جاری ہے اور حبس ہے، لیکن بہرحال جیسے میں روزانہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تمازت اور وہ ہیٹ جو ہاڑ میں ہوتی ہے یا جون میں تھی، وہ اب نہیں ہے۔ اگر ہم عالمی اور پاکستانی خبرنامے پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ساری قیادت جو ہے وہ سعودی عرب میں ہے۔ اگرچہ پاکستان میں شورش چل رہی ہے، کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے، KPK میں بھی دہشت گردی کے واقعات، لیکن اس وقت پاکستان کی سول اور عسکری قیادت سعودی عرب میں ہے، اور ایک جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کے مطابق کوئی ایک بہت بڑا انقلابی اور ایک بڑا ریولوشنری یا ایک بڑا گیم چینجر ایگریمنٹ ہونے والا ہے ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ، کیونکہ جو ترکیہ کے صدر ہیں وہ بھی طیب اردگان بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر سعودی عرب میں پہنچنے والے ہیں، اور آج بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی۔ میں اس کی آپ کو تفصیل جو ابھی تک ہمیں اس حوالے سے جو اطلاعات ملی ہیں وہ آپ کے میں گوش گزار کروں گا۔ دوسری جانب جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا معاملہ ہے وہ خاصا بگڑا ہوا ہے۔ اب یہ ماضی کی طرح عین جب ایک لڑائی پیک پہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آ کے راضی نامہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر پرانی تنخواہ پر کام کرتے ہیں، کیا اب بھی وہی ہوگا یا اس دفعہ کوئی نئی چیز ہے؟ اس دفعہ کا جو جھگڑا ہے وہ کیا ہے، اس کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو اور نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان اصل معاملہ، اصل جھگڑا جو ہے وہ کیا ہے۔ عدالتوں کی جانب نظر تھی خادم سومرو صاحب کی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت ہے، کل جو کچھ اس میں ہوا وہ آپ کو بتا چکے ہیں، کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے۔ اور جو 27 سپٹمبر والا لانگ مارچ، اس کا اس کے بارے میں پارٹی میں مختلف آراء ہیں، اور لیٹس سی کہ کیسے وہ پروسیڈ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو سعودی عرب میں جو آج امپورٹنٹ میٹنگ ہونے والی ہے اس کی میں آپ کو ابھی تک جو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اس میں، اور جو سورسز بتا رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مسلم نیٹو کی طرز پر ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں اور بھی مزید ممالک شامل ہو جائیں گے، اور یہ ایک گیم چینجر ہوگا۔ مجھے نہیں پتا یہ گیم چینجر ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن نیٹو کی طرز پر اس کو چلانا بنانا خاصا مشکل نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک ملک پر جو حملہ ہے تمام دوسرے ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں بھی یہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن عملی طور پر تو ہمیں اس کی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی۔ جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو سعودی عرب نے تو نہیں کہا کہ یہ پاکستان سعودی عرب پر حملہ ہوا ہے، اور ابھی جو کچھ چل رہا ہے گلف میں یہ پچھلے 1 سال سے، اس میں سعودی عرب پر کئی دفعہ حملے ہوئے، پاکستانی فورسز موجود ہیں وہاں پر، لیکن کوئی باقاعدہ طور پر لڑائی میں انہوں نے شرکت نہیں کی، کیونکہ عملی طور پر یہ خاصا مشکل نظر آتا ہے۔ اور پھر ایسی صورتحال میں کہ جب ترکیہ خود نیٹو کا ممبر ہے، اور نیٹو ایک دفاعی الائنس ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو وہ پھر نیٹو کے بھی ممبر ہوں اور پھر ایک اور الائنس کے بھی ممبر بن جائیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس حوالے سے ہاں، البتہ آپس میں جو ڈیفنس کے معاملات ہیں، جو ریجنل سیکورٹی ہے، اس حوالے سے ضرور بات ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک فیئر موجود ہے کہ چاہے سعودی عرب ہو، چاہے ترکی ہو، اور بھی بہت ساری جو گلف سٹیٹس ہیں، وہ ساری کی ساری ویسٹ کے بہت زیر اثر ہیں، تو کہیں اس کے پیچھے کچھ اور ڈیزائن نہ ہو، اس حوالے سے بھی بڑے خدشات ہیں۔ لیکن بہرحال آج اب جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیر بم ہے، اور واحد یہ اسلامی ریاست ہے جس کے پاس نیوکلیر بم ہے، اور ترکی کے پاس بھی بڑی ایک ایکسپیرینسڈ جو ہے وہ فوج ہے، اور ڈومیسٹک ان کا بڑا وہ جو ہے معاملہ ہے۔
تو یہ تینوں مل کے تو ایک بہت بڑا ایک ایسا ایک انقلابی قدم ہوگا یہ، اور اس میں پھر دوسرے ممالک بھی آ جائیں گے تو چیزوں کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو الائنس ہے یہ ویسٹ کے اشارے پر ناچے گا؟ ظاہر ہے امریکہ کے اشارے پر ناچے گا، کیونکہ مسلمان ممالک کا ایک الائنس بنانے کی کوشش 1973-74 میں بھٹو صاحب نے کی تھی، اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی، اور پٹرول کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگے، شاہ فیصل جو ہے وہ بھی قتل ہوئے، کرنل قذافی کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ جو سارے کریکٹر تھے، یاسر عرفات کو بھی زہر دے کے مارا گیا، تو وہ جو سارے کریکٹر تھے جنہوں نے ایک اسلامی الائنس بنانے کی کوشش کی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو جو ابھی ہماری رجیم ہے، ہم تو امریکہ کی ہدایت پر، ہم تو امریکہ کی سہولت کاری کرتے رہے ہیں سفارت کاری کے نام پر، جس کو ہم بہت اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا سٹیٹس ضرور تبدیل ہوا ہے۔ بھارت جو پہلے پروپیگنڈا کرتا تھا، اب اس کے وہ اس میں جان نہیں رہی، لیکن اس کی وجہ بھارت کے اپنے اقدامات ہیں۔ وہ جو انہوں نے سکھوں کو کینیڈا اور امریکہ میں مارا، اور پھر بہت ساری چیزوں پر انہوں نے جو ان کی ویسٹ کی توقعات تھی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے وہ پوری نہیں ہوئی، تو انڈیا جو ہے اٹ لاسٹ اٹس انفلوئنس، اور اس کی جو پوزیشن تھی، اور اسی وجہ سے کوڈ جو ہے، جو 4 ممالک ہیں جس میں، وہ بھی اب اس طرح افیکٹو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ امریکہ نے اپنی پالیسی چینج کی کہ چائنا کو ملیٹریلی کنٹین نہیں کرنا، اب ان کے ساتھ وہ ایک اکنامک جنگ جو ہے، اور اس میں بھی آپس میں ایک دوسرے کو سپیس دینے کی پالیسی شامل ہے۔ تو اس کی وجہ سے انڈیا پیچھے چلا گیا۔ تو پاکستان جو ہے ابھی ہم جس پوزیشن میں ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی وہ جو ایک آئسولیشن جو ہے وہ ضرور انڈیا کے پیچھے جانے کی وجہ سے ختم ہوئی ہے، اس کا ڈیفینیٹلی ایک اثر ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ اس میں کوئی پاکستان کی بڑی سفارتکاری شامل ہے، یہ میرا خیال ہے زیادہ کریڈٹ دینے والی بات ہے۔ بہرحال اب یہ آج جب یہ کوئی اس پہ دستخط ہوتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ ابھی تک تو جو اطلاع ہے کہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، ریجنل سیکورٹی پر زور دیا گیا، ٹریننگ پر زور دیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو یا ملٹری اکوپمنٹ کو مشترکہ طور پر خریدا جائے۔ اس کا اصل اس کا پتہ تبھی چلے گا جب اس کے پوائنٹس باہر آئیں گے۔ تو ابھی تک تو صرف ایک باتیں ہیں، سبز باغ ہے، جیسے ماضی میں کہا گیا کہ 75 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں، لیکن آج تک نہیں آئی۔ تو لیٹ سی، لیکن پھر بھی ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ جب اتنا بڑا آپ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، نہ سعودی عرب والے معاہدے کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا، اور نہ ابھی کوئی بات کی گئی، حالانکہ یہ بے بکت پارلیمنٹ ہے، فارم 47 کی ہے، لیکن اس سسٹم نے تو بنائی ہے، یہ اٹ بلانگس ٹو سسٹم، لیکن یہ سسٹم ہی اس کو اہمیت نہیں دے رہا، تو جو پاکستان کے عوام ہیں وہ پھر اس کو کیا سمجھیں گے اور کیا اس کو اہمیت دیں گے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ معاملہ یہ ہے کہ ججز جن کو آصف زرداری صاحب سندھ ہائی کورٹ میں مستقل کروانا چاہتے تھے، رکھنا چاہتے تھے، وہ نہیں کروا سکے، اور وہاں پر انہوں نے، اب یہ بات آئی ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو کم از کم 2 یا 3 ممبر پیپلز پارٹی کے ہوں گے، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا، تو اس لیے انہوں نے اس سمری پر دستخط نہیں کیے، اور نہ ہی وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب اس میں حکومت عدالت میں بھی جا رہی ہے، اور اگلے 10 دن بھی ہیں، پھر دوبارہ اگر زرداری صاحب بھیجیں گے تو وزیر اعظم اس کو بھیجیں گے، اور حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق انہیں قبول کرنا پڑے گا، لیکن پیپلز پارٹی اور ایوان صدر کے ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ایوان کے صدر صاحب اس سمری کو مسترد کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا جو جھگڑا ہے وہ تو کشمیر کے معاملے پر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا الیکشن ہمارا تھا اور اس کو چھین لیا، تو لیکن جو آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا اس کو 17 اگست تک اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ ویری اسٹرینج، اس لیے کہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید بہت ساری چیزوں پر گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی آج یا کل متوقع ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے،
اور ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے. یہ لڑائی جو ہے یہ کوئی عوامی مفاد کی لڑائی نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ پاور گریب کرنے کی لڑائی ہے. تو اس لیے اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوگا اس کا عوام پر کوئی اثر نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ اگر یہ حکومت ٹوٹتی ہے، عمران خان باہر آتے ہیں، تو پھر لوگوں کے جو امیدیں ہیں اکثریت کی، وہ ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے نا جی کہ بس چانس ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو ایک دیوار کے ساتھ لڑائی ہے اور اس میں دیوار کو تو آپ ٹکرے مار کے نہیں گرا سکتے. لیکن بہرحال سیاست ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرف چلتے ہیں. 27 ستمبر کا جو لانگ مارچ ہے اس پر پارٹی بیانات آ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پریشر ہے آفریدی صاحب پر کہ آپ اس کو ڈیٹ کو پہلے لے کے آئیں. 27 سپٹمبر بڑی دور کی ڈیٹ ہے، لیکن بہرحال سہیل آفریدی صاحب کے پاس اس کی ایک پولیٹیکل اس کی وجوہات بھی ہیں، اور جس طریقے سے وہ پلان کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ان کو ٹائم بھی چاہیے، اور وہ حکومت پر ایک تلوار بھی لٹکانا چاہتے ہیں. لیکن علیمہ خان کی طرف سے بھی یہ بات ہے، اور سی ایم آفس کی طرف سے بھی یہ بات ہے، پارٹی آفس کی طرف سے بھی، کہ یہ معاملہ اندرونی اختلافات کا ٹائم اس وقت نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ آپ آگے کی طرف بڑھیں. کیونکہ اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بات بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام، یعنی ہائیبرڈ نظام سے مراد یہ ہے کہ پیچھے کوئی بیٹھ کے اور اس کو چلاتا ہے اور فیس پر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، کہ یہ ہائیبرڈ نظام ناکام ہو چکا ہے، اس لیے کہ اسی کے اندر سے وہ کہہ چکے ہیں محسن نقوی صاحب کہ یہ نظام جو ہے یہ بیٹھ گیا ہے اور اس کو تبدیلی کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ٹائم لائن کیا ہے اس نظام کی تبدیلی کا. تو اجازت دیجیے مجھے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.